لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہبری رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. تمام انبیاء رسول علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل اعلیٰ اور اشرف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی اور رسول بھیجتا ہے اس کی شخصیت پورے اپنے علاقہ میں اور ماحول میں نمایاں اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے وہ اپنے علاقہ خاندان برادریوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے. نبی اور رسول اپنی شرافت، شرم و حیا، سنجیدگی، متانت، معاملہ فہمی، لین دین، ذہانت اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں ایک نمایاں مقام رکھتا تاکہ لوگ ویسے نہ مانیں ان کی مرضی، لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ نبی میں یہ عیب ہے، نبی میں یہ کمی ہے، نبی میں یہ ہے، کیسا نبی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ جہاں گفتگو عریب کرتا ہے، اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ لین دین کیسا کرتا ہے، یہ کیسے خاندان کا ہے، کون سی برادری کا ہے، یہ موقع نہ ملے کسی کو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول کو اپنے خاندان میں، اپنے قبیلہ میں، برادری اور علاقہ میں ایک نمایاں فرد کی حیثیت دیتے ہیں کہ وہ شرافت اور شرم کے لحاظ سے، متانت سنجیدگی کے لحاظ سے، وقار کے لحاظ سے، عزت مرتبے کے لحاظ سے، معاملہ فہمی کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ پیش آنے اور عدل و انصاف کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اپنے برادری، خاندان، علاقہ میں ایک نمایاں مقام کا حامل ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت اور رسالت کا پیغام نہیں آیا. وہ معاشرہ جہاں شرک ان کی گھٹی میں بسا ہوا تھا اور کئی انہوں نے معبود مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، 40 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کے بغیر کسی کو پکارا نہیں اور ایک اللہ کے بغیر کسی کے نام پہ ذبح ہوا کھایا، حالانکہ نبوت رسالت کا پیغام نہیں آیا. جس معاشرہ میں ننگے ہو کے طواف کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ننگی حالت میں دیکھا ہی. اور جہاں فسق و فجور، فحاشی، ریانی، بدماشی باعث فخر، کلچر اور ثقافت سمجھا جاتا تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شرم اور حیا پائی تھی کہ کماری لڑکی اپنے پردے میں اتنی شرمیلی نہیں جتنا محمد شرمیلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں ڈانس اور مجرے یہ ان کی تہذیب کا حصہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز تک نہیں سنی. وہ معاشرہ جہاں ظلم و زیادتی ان کا دور دورہ تھا اور جس کی لاٹھی اس کی بحث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ جو ہے روش پیش کی. اور جس معاشرہ میں بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی لڑائیاں ختم کروائیں اور ان کو جنگ و جدل سے بچایا. یہ اللہ نے وہ نمایاں اوصاف اور خصوصیات دی تھی، صداقت میں، ذہانت میں، معاملہ فہمی میں، شرم و حیا میں، سنجیدگی اور وقار میں، ایک اللہ کے خوف میں اور مخلوق کی ہمدردی میں
جس پہلو میں دیکھو نبوت رسالت کا پیغام آنے سے تو چار چاند لگ گئے محمد کی شخصیت کو، لیکن محمد ایک پہلے بھی ایک پوری دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمایاں مقام کا حامل تھا۔ اللہ نبی بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، وہ عام لوگوں سے چال چلن، ان کی روش، ان کی رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے سے ایک ممتاز منفرد مقام کا حائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اپنی شخصیت، اپنی سیرت، اپنی صبح و شام، رات دن، چال ڈھال، کردار و گفتار کو پیش کیا۔ اس کو دیکھو اور پھر فیصلہ کرو میرے متعلق کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء رسول علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں، دلائل جو تائید ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ اس نے کوئی منصوبہ نہیں بنا لیا، کوئی معاملہ نہیں گھڑ لیا، کوئی اپنی طرف سے پروگرام نہیں پیش کر رہا، میں مولا اس کے پیچھے ہوں، میں مولا نے اس کو بھیجا ہے، یہ میرا رسول ہے، میرا پیغام آ رہا ہے اس کے پاس، میری کلام آ رہی ہے، میرے سلام آ رہے ہیں، میرا جبریل آتا ہے اس کے پاس، میں مولا اس کو کہتا ہوں تو یہ بولتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کے معجزات نمایاں دلیل کے طور پہ واضح ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نبی اور رسول، اللہ کی تائید ہوتی ہے معجزات کے ذریعے۔ معجزات جمع معجزہ، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ عام روش ڈگر سے ہٹ کر ایک واقعہ، عاجز کر دینے والی چیز، اسباب سے ہٹ کر، وسائل سے ہٹ کر، امر خارق للعادہ، ایک عام معاملہ نہیں بلکہ ایک خصوصی قسم کا، عجیب قسم کا واقعہ ہوتا ہے جس سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جادوگر بھی اپنا جادو پیش کرتا ہے، لیکن جادوگر کی جادوگری میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ سر ملمہ سازی، شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے، جبکہ نبی رسول جو پیش کرتا ہے اس میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے اور چیز اصلی حالت میں اللہ تبارک و تعالی بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رسول اور نبی ہے۔ اللہ نے اس کی تائید کی ہے معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ ہر نبی رسول کو اللہ تعالیٰ جو معجزات عطا فرماتے ہیں وہ اس دور زمانہ کے احوال کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جیسے معجزات کی ضرورت ہوتی ہے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول سے ظاہر کرواتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا، جادوگر چھائے ہوئے تھے اور جادو کا فن بڑی ترقی میں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے دی، ایک تو ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تھے سورج کی طرح روشن، اور ایک لاٹھی تھی ان کے پاس، اللہ کا نام لے کے جب اس کو پھینکتے وہ بہت بڑا اژدہا سانپ بن جاتا، پھرتیلا بھی ہوتا، موٹا بھی ہوتا اور ہیبت ناک، دہشت ناک قسم کا وہ اژدہا بن جاتا، کیونکہ اژدہا جو ہوتے ہیں بہت موٹے، وہ ہل نہیں سکتے، پڑے رہتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اژدہا بننے والا، قرآن نے ثعبان بھی کہا اور جان کا لفظ بھی بولا۔ موٹاپے میں وجود میں ثعبان تھا، لیکن پھرتیلے پن میں، بھاگنے میں، چلنے میں جان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے۔ جادوگر آئے بڑے زور و شور سے اور بڑا جادو کیا فرعون کے دربار میں، اور ہزاروں انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کو وہ سانپ بن کے حرکت کرتے نظر آئے۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور ان کو ڈرا دیا، ہیبت میں، دہشت میں کر دیا، اور بڑا جادو لائے۔ اللہ کہتا ہے بڑا جادو لائے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی رسیاں اور اتنی لاٹھیاں سانپ بنتی انہوں نے جب ڈالی اور پھینکی اور لوگ حیرت میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، اب میں کیا کروں، کہیں میدان یہ نہ لے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حوصلہ دیا، ہم نے کہا القی عصاک،
تو بھی ڈال دے لاٹھی، پھر ہماری قدرت کا چشم جو ہے نا سرچشمہ دیکھ اور مظاہرہ دیکھ. تو ہمارا نبی ہے، تو ہمارا رسول ہے، ہم نے طور پر بلا کے تجھے نبی اور رسول بنا. یہ جھوٹے شیطان کے پیروکار جادوگر یہ نبی رسول کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ولا یفلح الساحر حیث اتی. جادوگر جتنا چڑھ کے آئے، بڑھ کے آئے، ترقی سے آئے، بڑے اپنے جو ہے نا شعبوں اور کرتبوں کے ساتھ آئے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اخیر میں ناکام اور ذلیل ہوتا ہے. نبی رسول کامیاب ہوتا ہے. ڈال تو لاٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے جو لاٹھی پھینکی تو بہت بڑا اژدہا بنا. اب جادوگر تو جانتے تھے جادو کو، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو جادو کی ہے، اور ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں ان کو اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی. ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں ان کو اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی. لہذا انہوں نے تو سمجھ لیا کہ یہ تو ہم نے جادو کیا ہوا. اور جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی وہ ان کو اصلی سانپ میں نظر آئی، اصلی سانپ کی شکل میں، اور اصلی سانپ بن گیا. اور وہ اژدہا تھا اور ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل رہا تھا بڑی تیزی سے. اس نے میدان صاف کر کے اللہ کے رسول کو کامیاب و کامران کیا. اور وہ سارے جادوگر حیرت میں آ گئے اور فوراً وہ سمجھ گئے یہ رسول، یہ رسول. کیوں؟ لوگوں کو تو یہ سانپ نظر آئے، لاٹھیاں اور رسیاں جو ہم نے پھینکی، ہمیں تو نظر نہیں آئی. ہمیں تو لاٹھیاں ہی نظر آ رہی تھی، ہمیں تو رسی ہی نظر آ رہی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تو ہمیں بھی سانپ نظر آ رہی ہے، اور نظر نہیں آ رہی بلکہ سانپ کا کردار ادا کر رہی ہے اور نگل رہا ہنستا، ہر چیز کو کھا رہا ہے. فلقی السحرۃ ساجدین. وہاں سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. وہ جو اب انعام اکرام کے مطالبے کر رہے تھے اور فرعون کو کہہ رہے تھے ان لنا لاجرا کنا غالبین، مقابلے کے لیے تو نے بلا لیا، تیرا اقتدار تو بچائیں گے، کرسی تو تیری بچائیں گے، تجھے سرخرو تو کریں گے. اس پردیسی مسافر نے آ کے جو تقریر کی ہے اور پورے مجمع کو ہلا کے رکھ دیا، اور تیرا دربار ہل رہا ہے اور کرسی تیری ہل رہی ہے اور تیرا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم پورا دفاع کریں گے، لیکن یہ تو بتا کوئی انعام اکرام کو مزدوری کچھ چائے پانی بھی ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تم چائے پانی کی بات کرتے ہو، میری جان چھڑاؤ اس سے، مجھے اس مصیبت سے نکالو، تم میرے مقرب حکومت کا حصہ اور میرے دست و بازو بنو گے، میں تمہیں اپنا ساتھی بنا لوں گا، بس اس سے میری جان چھڑاؤ. لالچ کے مارے ہوئے طمع، جادو کی وجہ سے دنیا پرست اور دنیا کے متلاشی اور لالچی. لیکن جب ایمان آیا، حق آیا، دل کی دنیا بدلی، انقلاب آیا، فوراً ایک اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. ہمیں نہیں چاہیے دنیا، ہمیں تو بس اللہ چاہیے. یہ رسول ہے، ہم اس پر ایمان لائیں. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور جن کی وجہ سے فرعون نے کامیابی حاصل کرنی تھی، جب وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے امتی بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے، تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کی کیفیت اور فرعون کے وزیروں کی کیفیت کیا ہوگی. بڑا پریشان. اور جیسے اقتدار والے کرتے ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے بڑے حربے، بڑے ڈرامے جیسے اب کھیلے جا رہے ہیں، کہتا اچھا یہ نورا کشتی ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں کہا میں پہلے جاؤں گا. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے سیدھے میرے پاس آئے، وہ سارے مصر کے اندر گھوم پھر کے ہر شہر کے جادوگر سے ملاقات تھوڑی کر کے آئے. پتا تھا، لیکن وہ ڈرامہ کرتا. کرسی والے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. چنانچہ اس نے کہا میں اب تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف طریقے سے کاٹوں گا. اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دائیں ٹانگ کاٹوں گا. میں تمہیں ٹنڈا کر کے رکھ دوں گا اور بتاؤں گا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی ہے میرے مشورہ اور میرے ساتھ. میں نے ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلوانا تھا، میں نے فیصلہ تمہیں پہلے موسیٰ کرنے لگ گئے ہو، میں دیکھتا ہوں ابھی. اس نے کہا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تو نے جو کرنا ہے کر لے، تیری حیبت، تیرا اقتدار، تو میخوں والا، لشکروں والا، بڑے دستوں والا، اسلحے والا، اور بڑے جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا.
لیکن ایمان کی بہار دل میں آ گئی ہے، رب کا رنگ چڑھ گیا ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری دنیا تباہ کرے گا، ہم تیری آخرت تباہ کر کے رکھیں گے۔ شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے، دن کے شروع میں پیغمبر کا مقابلہ کر رہے تھے، انعام اکرام مان رہے تھے، اور دن کے آخر میں ایمان لا کے شہید ہو کے رب کی جنتوں میں پہنچ چکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت دورہ تھا، اور طبی کمالات دنیا کے سامنے ایک تہلکہ مچائے ہوئے تھے، اور یونانی اطباء فلاسفہ حکماء نے دنیا کے اندر ایک اپنا مقام بنا رکھا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایسے معجزات دیے جس میں ان کی طب کا توڑ تھا۔ اب طب جتنی بھی ترقی کر جائے، علاج معالجہ میں کتنے ہی طبیب جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، کوڑی کو ہاتھ پھیر کو تو نہیں کوئی ٹھیک کر سکتا، پھل بیری تو ہاتھ پھیر کے نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور پھر سب کچھ ہو جائے، مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتا تھا، پھل بیری کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا تھا، اور مردے کو کہتے تھے اللہ کے نام سے کھڑا ہو جائے، مردہ کھڑا ہو جاتا۔ اطباء نے منہ کی کھائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا توڑ نہ کر سکے، لیکن تھا یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا تو ایک ہی دفعہ کہہ دیا کہ تو نے میرے حکم سے سارے کام کیے، نہیں، ان میں سے ہر معجزے کا اللہ ذکر کر کے کہتا ہے تو یہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے، تو یہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مہربانیاں کی ہیں اور مجھے یہ معجزات دی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے، میں تمہیں اس طرح کرتا تھا تندرست اللہ کے حکم سے، اور میں مردوں کو زندہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ فساد، بلاغت، خطابت، کلام، گفتگو کے بڑے چرچے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک خطیب اور ایک ایک شاعر رکھا ہوا تھا۔ حج بھی کرتے تھے وہ اپنے طور پر، لیکن حج کے بعد جب مینا میں اکٹھے ہوتے اور مجمع لگتے تو پھر ایک قبیلہ اپنا خطیب پیش کرتا، دوسرا قبیلہ اپنا خطیب کہتا، اس قبیلے کی کیا بات ہے، یہ قبیلہ، یہ ان کے مراسم اور محاسن اور یہ ان کے جو ہے نا بڑے بڑے کارنامے، دوسرا کہتا ہے ان کے کیا یہ، اور بڑے بڑے پیش کرتے، کہتے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریل المجامع، کہتے یہ ہے میرے آبا و اجداد، لاؤ ایسے اگر ہے تو۔ بہت بڑی خطابت تھی، فساد بلاغت تھی، اور شیریں گفتاری تھی، کلام کے نشیب و فراز تھے، کلام کی بڑی وسعت تھی، بہت ٹھوس پن تھا، اور بڑا ان کو ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، وہ فصاحت میں، بلاغت میں، اور کلام میں، اور کلام کی وسعت میں، اس کی گہرائی میں، کلام کی حکمت میں، کلام کی دنائی میں، اور کلام کی دانشمندی میں، اور کلام کے اندر جو فہم، فراست، سوجھ بوجھ ہے اس میں اونچے مقام پر تھا، اور وہ معجزہ ہے قرآن، اللہ کی کتاب۔ یہ سب سے بڑا معجزہ اللہ نے محمد رسول کو دیا، کیونکہ اس وقت میں فساد، بلاغت، خطابت کا زور تھا۔ اللہ نے ایسی کلام دی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دی۔ امی محمد تھا، سرسم کسی سے پڑھا نہیں، کسی کے پاس گیا نہیں، شاگردی طے نہیں کی، قلم نہیں پکڑی، بستہ نہیں لیا، کسی کا شاگرد نہیں بنا، کسی جامعہ مدرسے میں نہیں گیا، جیسے ماں سے پیدا ہوا ایسے تھا۔ لیکن بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ اور کلام کے ماہر، امی محمد جب قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کی آیتیں سناتا، قرآن کی صورتیں سناتا، عاجز گنگے ہو جاتے، بے بس ہو جاتے، اور حیرت سے منہ پھاڑ کے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے محمد کو دیکھتے کہ یہ امی محمد بول کہاں سے رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ یہ معجزہ، قرآن معجزہ،
سب سے بڑا معجزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن معجزہ. اور یہ ایسا معجزہ کہ یہ اب تک باقی. پہلے نبی رسول ان کو جو معجزات ملے، نبی چلے گئے، رسول چلے گئے، معجزات بھی چلے. لیکن ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، اللہ کے پاس والی زندگی سب سے اونچی، سب سے افضل، سب سے شاندار محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دنیا سے آپ بھی چلے گئے، آپ کی جسم عطر سے روئے انور پرواز کر گئی، آپ کی بھی آنکھیں بند ہو گئی، آپ کا بھی جنازہ اٹھا اور آپ کو بھی دفن کر دیا گیا اور آپ کی قبر بن گئی. وفات محمد دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء. لوگوں، محمد کا فوت ہونا، صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کرنا، ان کا جانا، ان کے جسم سے روح کا نکلنا، ان کی قبر کا بھرنا اور ان کے جنازے کا اٹھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی مائی کے لال کو بقا نہیں. اگر رہتا تو محمد رہتا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا رہنا بھی باعث برکت تھا اور فائدہ مند تھا. لیکن جب وہ نہ رہے، اور دنیا میں کون مائی کا لال ہے جس کے لیے بقا؟ آپ چلے گئے لیکن آپ کا معجزہ آج بھی باقی ہے. مکے والے باتیں کرتے تھے، صبح اٹھتا ہے، آنکھیں میں کلام پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے رب نے نازل کیا. یہ رب نے نازل کیا، یہ کلام رب نے نازل خود بناتا ہے اور بنا کے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، لاؤ ایک سورت اس جیسی. سارا قرآن 30 پارے 114 صورتیں نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک تمہیں نہیں کہا جا رہا ایک سورت اس قرآن جیسی لاؤ. اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مشکل کشا بناتے ہو، سب کو بلا لو. اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ محمد معاذ اللہ جھوٹا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لاؤ اس جیسی ایک صورت. فصیح بھی ہو، بلیغ بھی ہو، خطیب بھی ہو، قادر الکلام بھی ہو، کلام کے نشیب و فراز بھی جانتے ہو، گفتگو کے ماہر ہو، خود اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، لوگوں کو اجمی کہتے ہو، اجمی کا معنی گنگا، دوسروں کو گنگے کہتے ہو، اور آپ کو قادر الکلام اپنے آپ کو کہتے ہو. لاؤ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑا کا میدان، الف با تا سا جیم ہا خا دال، یہ 29 حروف ہیں جن سے بنی ہوئی کلام محمد پیش کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ سکھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ خود بناتا ہے تو تم بنا لاؤ ایک سورت. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر ڈر جاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر جو ان کافر ایسے منکروں کے لیے تیار کی گئی. اب معجزے میں ایک اور معجزہ، ایک تو قرآن معجزہ تھا جس کے آگے عاجز ہو گئے، جس کے آگے بے بس ہو گئے اور جس کے آگے لاجواب ہو گئے. ولید جیسا پڑھا لکھا آدمی، ولید جیسا، عمر میں بھی ان میں بڑا تھا، شاعر بھی بہت بڑا تھا، خطیب بھی بہت بڑا تھا، مالدار بھی بہت بڑا تھا اور قریش کا سردار تھا. اور مکہ اور طائف میں اس کے 2 باغ تھے جس میں اس وقت کے پھل کا ہر قسم کا درخت موجود تھا. 10 بیٹے تھے اس کے، اور جب سفر میں جاتا ایک اس کا اونٹ ہوتا، 10 اونٹ بیٹوں کے ساتھ ہوتے. اتنا مال تھا، اتنی جائیداد تھی کہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہر وقت بیٹے، کتنا بھی کوئی لینڈ لارڈ ہو، ہر وقت بیٹے اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے نہیں رہتے. جوان بیٹے خاص طور پر کام کاج میں ہوتے ہیں بہت، لیکن اتنا مالدار تھا کہ ضرورت نہیں تھی. اس کے 10 بیٹوں کے اونٹ ساتھ چلا کرتے تھے. یہ قریش کا ہیرا اور قریش کا نامور انسان. ایک دن فن والا آدمی فن والا ہی ہوتا ہے. ایک دن اس کے منہ سے جب اس نے قرآن سنانا تو کچھ کلمات نکل گئے بے ساختہ زبردستی. قرآن جو سنانا اس نے کہا کیسا کلام، کیسا مٹھاس والا، کیسا گہرائی والا. اس کا اوپر والا کتنا عام ہے، نیچے والا کتنا جو ہے وہ پھل آور ہے اور نفع آور ہے، اور یہ چڑھائی جا رہا ہے اور یہ مغلوب نہیں ہو سکتا. قرآن کے مطابق الفاظ نکلے اور مکہ والوں میں صف ماتم بچھ گئی. جو سب سے بڑا تھا عمر میں
علم میں، شاعری میں، فصاحت بلاغت میں، خطابت میں، مال میں، مقام مرتبے میں وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ او محمد کی تعریفیں کر رہا ہے، قرآن کی باتیں وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ جو تھا نا ابو جہل، نیب ابلیس، اس کو پتا چلا، صاحب نے اس کو آگے کہا کہ چچا ولید بھی گیا۔ نے کہا میں ابھی کرتا ہوں معاملہ، ابھی کرتا ہوں۔ آیا ولید کے پاس ابو جہل، کہنے لگے چچا وہ مکے والے ایک پروگرام بنا رہے ہیں۔ کیا پروگرام بنا رہے ہیں؟ مکے والے کیا پروگرام بنا؟ وہ کہتے ہیں کچھ پیسے اکٹھے کریں، کچھ چندہ اکٹھا کر کے تو تجھے دیں۔ یہ ایک بڑا حربہ ہے کسی کو حق سے دور کرنے کا، کہ یہ جو اب بات کر رہا ہے نا، کوئی بات ہے، اس کو مال لگ گیا ہوگا، یہ ادھر چلا گیا ہے، ان لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا۔ بھی باطل والے تو ایسا کرتے ہیں، حق والوں کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو ملانے کے لیے ساتھ ایسے اس کو کرتے رہے۔ لیکن ہمیشہ لوگ جو ہے نا باطل والے تو مکے والوں نے پروگرام بنایا ہے کہ چندہ اکٹھا کر کے نا تجھے دیں، مجھے دیں، چندہ مجھے دیں، سب سے بڑا میں امیر مالدار، مکے والے مجھے کھلائیں گے۔ بھڑک گیا، یہی مقصد تھا ابو جہل کا، مقصد تو بھڑکانا تھا۔ اور کیسے مجھے دیں گے؟ یہ مجھے کو دے سکتا، کون دے گا؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ چندہ اکٹھا کر کے نا تجھے کچھ دیں، کیونکہ کچھ لگتا ہے کہ تجھے بھی تما لالچ پڑ گئی ہے محمد کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے کی۔ وہ اس کو تو جیسے آگ لگ گئی، محمد کھلائے گا مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد سے کھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی بھوکے ہوتے ہیں، صبح کا ہوتا ہے شام کو، میں وہ بڑا ہونے کا کام بن گیا، تیر نشانے پہ لگ گیا۔ بہرحال وہ جو تم نے تعریف نہیں کی قرآن کی اور محمد کی، وہ تو میں نے ہاں تو بات سنا، وہ اسی سے پریشان ہے۔ تو پھر کیسے راضی ہوں گے مکے والے آپ کو باتیں کرنا قرآن کے خلاف؟ یہ ولید کے لیے بڑی آزمائش تھی، صاحب فن تھا، صاحب کلام تھا، قرآن کا ایک اپنا مقام تھا۔ اس نے سنا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے، لیکن برا ہو اس تعصب کا، ضد اور تکبر کا، اور ہر حال میں کفر اور اللہ کی بغاوت پر رہنے کا، اور اپنے باپ دادا کی تقلید کا، اس نے اس کو مجبور کیا۔ کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک مجلس بلاؤ، اس مجلس میں فیصلہ کرتا ہوں، اور اس مجلس کے اندر میں بات کرتا ہوں۔ اور اس مجلس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس مجلس کا ایجنڈا یہ تھا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام، ہم نہیں مانتے، ہم محمد کا یہ دعویٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن اللہ کے کلام، ہم نہیں مانتے۔ اچھا جب ہم نہیں مانتے تو قرآن تو ہے، صورتیں تو ہیں، الفاظ تو ہیں، آیتیں تو ہیں، محمد پڑھتا تو ہے، سناتا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیش تو وہ پھر وہ کیا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے یہ پنکھا نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے سامنے ہے، ایک کہتا ہے یہ پنکھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے پنکھا، بھائی یہ پنکھا ہے چل رہا تھا، کہتا نہیں یہ پنکھا نہیں۔ اچھا چلو پنکھا نہیں ہے تو کچھ بول، اب وہ جھوٹ بولے گا، غلط بولے گا، کوئی فضول بات جو بھی کہے گا کچھ جب یہ پنکھا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو صحیح ایک چیز تو موجود ہے ہمارے سامنے، جب یہ پنکھا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اب یہ تھی مجلس کے اندر جو بات طے ہونی تھی کہ یہ محمد پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دی اور میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بول رہا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری ہے، پہلے میں نے کہا کہ میرے پاس وحی آئی، سوچو ذرا، میں نے پہلے کہا کہ میں رسول ہوں، پہلے میں نے کہا کہ میں نبی ہوں، پہلے میں نے کہا کہ میرے پاس قرآن آتا ہے، آخر 40 سال تک میں نے نہیں کہا اور 40 سال کے بعد میں کہہ رہا ہوں، تو سوچو پہلے نہیں تھا، نہیں کہا، اب ہے، اب کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہو سچا ہے، کہتے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، 40 سال تک تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، اب میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آخر 40 سال تک میں نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں نے نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کی کلام آتی ہے، اب میں کہتا ہوں سوچو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کہاں گئی تمہاری سوچ فکر؟
تمہاری دانشمندی اربوں قریشیوں کہاں گئی؟ 40 سال تک تو تم نے مجھے کہا کہ اس جیسا سچا کوئی نہیں، اب کہتے ہو تیرے جیسا جھوٹا کوئی نہیں، تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ 40 سال تک تو میں نے یہ بات نہیں کی، اب کیوں کہتے ہیں؟ ہر ایک چیز تھی، کلام تھا، صورتیں تھیں، ایتیں تھیں، محمد پیش کرتا تھا اس قرآن کی کشش نے، اس کی تاثیر نے، قرآن کی مٹھاس نے، قرآن کی قوت نے مکہ کے ہر گھرانے کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچا دی تھی۔ کیا ہے یہ؟ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تھی بات جو اس مجلس میں پیش ہونی تھی۔ اب سارے بیٹھ گئے، ولید کی صدارت میں ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور ایجنڈا یہی ہے محمد کی مخالفت سے۔ افسوس وہ تو کافر تھے، مسلمانوں کی پارلیمنٹیں، اسمبلیاں ہیں اور ایجنڈے ہوتے ہیں کہ جو محمد قانون لے کے آئے نا قرآن، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی پارلیمنٹ کا مقصد بھی یہی کہ محمد کی مخالفت سے، اور افسوس کلمہ پڑھنے والوں کی پارلیمنٹوں کا بھی یہی مقصد بھی، امریکہ سے دوستی، مسجدیں گرانی، مدرسے نہیں بننے دینے، شراب پر روک ٹوک نہیں کرنی، فحاشی کو عام کرنا ہے، روشن خیالی کو، تو یہ محمد کی مخالفت ہی ہے اور کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹیں ویسی ہیں جیسے ان کی تھی۔ اگر یہاں سے قرآن اور حدیث کا قانون نہیں آتا، ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے یہاں سے ملنے کی، لیکن جو پارلیمنٹ کو اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے انقلاب ہے، ہم ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب یہاں سے قرآن اور حدیث، اسلام، دین کی حمایت میں کوئی بات نہیں آتی تو پھر ان کی پارلیمنٹوں میں اور ان کی پارلیمنٹوں میں کوئی فرق ہے؟ اب مجلس جم گئی، کوئی محمد پیش کرتا ہے کلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کیا رکھے؟ اللہ کا کلام تو نہیں، ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے کلام، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام، ہم نہیں مانتے، تو ہے کیا؟ تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم یہ، ہاں بات یہ بھی تھی نا کہ سارا عرب انتظار کر رہا ہے کہ قریش کیا کہتے ہیں، کیا نام رکھتے ہیں اس کا اور کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور باقی لوگ قریش کے تابع تھے، کعبہ کے پاسبان اور کعبہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قریش کسی نتیجے پر پہنچے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ قریش میں سے ایک شخص ہے، محمد ہے اس کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مخالفت کی ہے ان کی، ایک ایسا نظام عقیدہ پیش کیا جو قریش کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے، اور قریش پر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سب انتظار میں تھے۔ اب یہ مجلس میں پاس کرنا چاہتے ہیں ایسی بات جو عرب کو بتائیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کیا ہے؟ اب بیٹھے ہیں تو ایک نے تجویز پیش کی کہ ہم کہیں گے کہ یہ شعر ہے، قرآن شعر ہے اور محمد شاعر ہے۔ اب سب سے بڑا ان میں شاعر تو یہ ولید ہی تھا جس کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بات سنو، بات ایسی کرو، بات ایسی کہو کہ تمہاری بھی ساکھ رہ جائے اور تمہاری بھی عزت رہ جائے، کہ عرب والے سن کے یہ نہ کہیں کہ قریشیوں کا دماغ چل گیا ہے اور جو صدیوں کا احترام ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ اگر تم کہو گے نا کہ یہ شعر ہے اور محمد شاعر ہے، تو یہ عرب میں ہر دوسرے قبیلے میں نامور شاعر ہے، وہ شعر نہیں جانتے، وہ شاعروں کو نہیں سمجھتے، وہ شعر کی قسمیں نہیں جانتے، وہ شعر کا اتار چڑھاؤ نہیں جانتے۔ میں بیٹھا ہوں سب سے بڑا شاعر، میں کہتا ہوں کہ یہ شعر نہیں ہے اور محمد شاعر نہیں، یہ شعر ہے؟ شعر ایسے ہوتے ہیں؟ کہاں گئی تمہاری عقل؟ حماقت مت کرو، بے وقوفی مت کرو، پاگلوں والی بات مجنونوں والی نہ کرو کہ سارے عرب والے کہیں کہ قریشیوں کا دماغ چل گیا ہے، کوئی بات کرو کرنے والی۔ شعر نہیں ہے یہ، نہ محمد شاعر ہے۔ ایک اور بولا ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ محمد مجنون ہے، اور یہ جو بات ہے نا بہکی بہکی بات ہے اور جنون والی بات ہے، اور محمد مجنون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ تو یہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ عقل نیچے رکھ کے بیٹھ کے بات نہ کرو، سوچ وچار کرو۔ مجنون پاگل ہوتا ہے، اب بات کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے خلاف کرتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہوتا، اس کو یاد ہی نہیں ہوتی، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے پہلے کیا بات کہی ہے۔ اور یہ محمد جو ہے اس نے 10 سال پہلے جو سورت سنائی ہے نا، اب سنو ویسے ہی سناتا ہے، یہ مجنون ہے۔ پوری دنیا کی عقلیں قربان ہو سکتی ہیں اس محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرو کرنے والی،
اب ایک اور بولا، ہم کہیں گے کہ یہ قرآن کہانت ہے اور محمد کاہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاہن ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، اٹکل پچو، ٹیوے والی سرکار، ٹیوے لگاتے ہیں، جیسے آج کل پھرتی ہیں کئی سرکاریں ٹیوے لانا، اٹکل پچو، کہانت، غیب کی خبریں، الٹی سیدھی ہانکنی، کوئی تو فٹ آئے گی، دو چار جو چھوڑی وہ ایک تو فٹ آ ہی جائے گی، یہ وہ ہے۔ ولید کہتا ہے یار مجھے آپس میں بیٹھے ہیں، باہر جا، بات جانے سے پہلے میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کہانت ہے، اتنی جچی تلی ٹھوس بات اپنے اپنے وقت پر ہر پیشین گوئی ثابت ہوتی ہے اور فٹ ہوتی ہے، اور اتنی اس کے کلام کے اندر توازن، استقامت ہے، سیٹنگ ہے کہ کچھ جھول اور کوئی اس کے اندر بل چل ہوتا ہی نہیں ہے، اتنی سیدھی ٹھوس مستقیم کلام کرنے والا شخص، اور ایسی کلام جو وہ پیش کر رہا ہے، اس کو تو کہانت کا دور تک اس کا واسطہ نہیں ہے۔ کیسے لوگ یار تم؟ اچھا یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جب یہ طے ہو جائے نا کہ ہر صورت میں حق کی مخالفت کرنی، ہر صورت میں ماننا نہیں ہے، پھر بڑی مصیبت، بڑی مصیبت۔ اگر طبیعت سلیم ہو، سیدھی ہو کہ جو حق ہے ٹھیک ہے، جو صحیح ہے ٹھیک ہے، ہم تو ماننے والے ہوتے ہیں، ہمارا تو تلک ماننے والا، کتنا انسان سکون میں رہتا ہے۔ جب کہتے ہیں نہیں سچ ہے ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے نہیں ماننی، پھر ایسی ایسی اللہ معاف فرمائے بدحواسیاں ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی بدحواسیاں ہانکتے ہیں لوگ، اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اگر ان کی عزت و مرتبہ کی وجہ سے لوگ منہ پر نہ کہیں نا تو پیچھے سارے کہتے ہیں بھی یہ سب تو بڑا پاگل ہے۔ ایک اور بولا، ہم کہیں گے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اس نے کہا یار جو اس میں حکمت ہے، دنائی ہے، جو اس میں احکام ہے، جو اس میں حلال حرام ہے، اس میں سچ جھوٹ کا بیان ہے کہ سچ کا جو ہے وہ ساتھ دو، جھوٹ سے یہ جو یہ کہانی ہے۔ سارے کہنے لگے چچا بڑا بھی تو، شاعر بھی تو، خطیب بھی تو، عالم بھی تو، ذہین بھی تو، اور جو ہے نا مالدار بھی تو، اور تو نے ہی قرآن کی تعریف کی ہے، تو نے ہی اجلاس بلایا، پھر ہمیں کوئی پتہ نہیں، خود ہی تو بات کہتا ہے اس اجلاس کو برخاست کرو، جاؤ میں سوچتا ہوں اور سوچ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ قرآن معجزہ، سارے نبی رسول چلے گئے، لیکن قرآن جو معجزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی آب و تاب، شان و شوکت، اپنی وسعت گہرائی، حکمت و دانش مندی، دانائی کے ساتھ الحمدللہ دنیا کی سارے دستوروں، نظاموں، ساری پارلیمنٹوں، ساری برادریوں اور سارے قوانین اور ساری ان کی لڑیوں سلسلوں پہ چڑھا ہوا ہے قرآن، کھڑا ہے پوری دنیا میں ایسے آب و تاب، شان و شوکت کے ساتھ، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک قانون، ایک ایک حکم پوری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہٹ سیدھے معاملے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس جیسی کتاب کوئی نہیں، نظام اور کیسے ہو؟ یہ بندوں کے بنائے ہوئے قانون ہے، اور قرآن اللہ کا کلام، کلام الملوک کے ملوک الکلام۔ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی کلام جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور بادشاہوں کی کلام لوگوں کے کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ مولا، اس کی کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کی بادشاہ ہے۔ اس لیے رسول ہر خطبے میں کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ کلام اللہ، پوری دنیا میں بہترین بات اور سب سے اچھی کلام اللہ کی کلام۔ من اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، اور اللہ سے ٹھوس قول کسی کا۔ اب اس نے کہا میں مشورہ کرتا ہوں۔ اب اس نے مشورہ کیا، سوچا، غور و فکر کیا، اور وہ فیصلہ ان کو دیا، اور وہ اس فیصلے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وہ جو فیصلہ اس نے کیا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ سورہ مدثر 29ویں پارے میں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا مہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر
فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس کو ہم نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اتنی عزت دی، یہ سب سے پہلے ہماری کلام قرآن کی مخالفت کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کیا غور و فکر کیا اس نے؟ پھر اللہ نے فرمایا دوبارہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ستیہ ناس ہو اس کا، کیا غور و فکر کیا اس نے؟ غور و فکر کیا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، منہ بنایا، منہ بسورا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں اب کیا کہوں. مخالفت زور پر ہے، مخالفت شدت میں ہے، ضد ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اپنی انا اور اپنی جھوٹی جو ہے نا عزت اس کو باقی رکھنا ہے، لیکن بات سجائی کوئی نہیں دے رہی. تو اس کا جو اس نے بیٹھ کے سوچا، غور و فکر کیا، اس نے ماتھے پہ توڑی ڈالی، منہ بنایا، غصے میں ہوا، بپھرا، پریشان ہوا، کبھی آگے گیا، کبھی پیچھے گیا، بدحواس ہوا. اللہ نے وہ پورا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتارا. بات نہیں بن رہی نا، ماتھے پہ توڑی ڈالی، منہ بنایا، غور و فکر کیا، کبھی آگے کو گیا، پریشان ہو کے آدمی نا چلتا ہے کہ ادھر گیا کبھی ادھر گیا، کیا کہوں. جب کچھ نہ بات بنی تو کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، جادو ہے، جادو 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 جادو. اور یہ بات بندے کی، انسان محمد کی ہے، اللہ کی نہیں، جادو ہے جادو ہے جادو. اور یہ اس نے اس لیے کہا کہ جو یہ کلام سن لیتا ہے نا، بھائی سن لیتا ہے تو وہ بھائی کا نہیں رہتا، باپ سن لیتا ہے تو بیٹے کا نہیں رہتا، بیٹا ہے باپ. مطلب اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن اثر کر جاتا ہے. قرآن کی جو حکمت دانائی ہے، اپنائیت ہے، جو قرآن کی کشش ہے، اس کا نام ہے ظالم جادو. اللہ کی قسم جب یہ ولید کہہ رہا تھا، اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا تھا، اور اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کر رہا ہوگا کہ اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے. لیکن کیا کرتا، پورے عرب کی سرداری تھی، پورے عرب کی چودراہٹ تھی، ساری پنچایت نے بات اس پہ ڈالی تھی، اس کو اپنا انہوں نے سرپنچ بنایا تھا، اور بات ہر صورت میں کہنی تھی. ضد، تکبر، گھمنڈ بھی تھا، محمد کی مخالفت بھی تھی، اس میں عداوت، دشمنی بھی تھی، اپنی سرداری چودراہٹ بھی رکھنی تھی. تو اس نے اس کا نام جادو رکھا. لیکن قرآن نے کہا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اے محمد دیکھ ذرا، تیرے دشمن کتنے ناکام ہیں، کتنے پریشان ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ قصہ گو، اور کبھی کہتے ہیں جادوگر. ان کو سجائے ہی نہیں دے رہا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا ہم نے تیرا مقام بنایا، کیسی تو نے عزت بخشی، اور کیسے اس کلام کو اتنا ہم نے اعلیٰ اور افضل بنایا کہ یہ اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. دیکھ فلا یستطیعون سبیلا، ان کو کوئی سجائی ہی نہیں دے رہا، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں معلوم ہو رہا کہ ہم کیا کہیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو خطبات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں آج گفتگو کا آغاز ہوا معجزات رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی اور رسول کو ذاتی طور پر شخصیت کے لحاظ سے بھی پوری دنیا میں نمایاں بناتا ہے. معجزہ کوئی بھی نہ ہو، پیغمبر کی خود شخصیت، پیغمبر کا اس معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا، اس معاشرے میں رہ کے تمام گند، فسق و فجور، شرک سے، بغاوت سے دور رہنا، راست بازی، تقوی، پرہیزگاری، امن و سکون، عدل و انصاف، شرم و حیا اور حلال سچ والی راہ اختیار کرنا، یہ بھی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. پیغمبر کی ذات ہی معجزہ ہوتی ہے کہ یہ نبی اور رسول ہے، یہ عام انسان نہیں.
پھر اگر اللہ تعالیٰ اس نبی رسول کی معجزات کے ساتھ تائید کر دے تو پھر تو سونے پر سہاگا اور 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا نبی اور رسول. پھر یہ بات عرض کی گئی کہ ہر دور ہر زمانہ اللہ تعالیٰ انبیاء رسول علیہ السلام کو جو معجزات دیتی اس وقت کے لحاظ سے کہ ان کے معجزات میں اس وقت کی جو بات ہوتی ہے اس کا توڑ ہوتا ہے تاکہ نبی ان پر غالب رہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، ایسے معجزے دیے جن میں جادو کا توڑ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب حکمت اپنے عروج پر تھی، ایسے معجزات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جس میں طب حکمت کا مان توڑا گیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن دی. دوسرے بھی معجزات ہیں، آگے بات انشاءاللہ چلے گی، دوسرے بھی معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن. اور اس کی ایک جھلک، اس کا معجزہ ہونا، اس کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جب مکہ کا سردار جو عمر میں، علم میں، شعری میں، کلام کے سمجھنے میں ان میں نمایاں تھا، وہ اور اس کی پوری پارلیمنٹ بے بس اور عاجز آ گئی اس قرآن کی صداقت، حقانیت، ٹھوس پن، اس کے معجزہ پن اور اس قرآن کی گہرائی وسعت کے. اور قرآن نے چیلنج کیا. پہلے قرآن نے سارے قرآن کا چیلنج کیا، پھر اللہ نے کہا چلو 10 صورتیں ہی بنا لو، پھر اللہ نے آخر میں کہا چلو ایک صورت ہی ڈالا، ایک صورت. پھر آگے اللہ نے کہا اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ معجزے کے اندر معجزہ ہے، یہ جو اللہ نے کہا نا ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے وقتی طور پر ایک بات ہے، ایک آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے بھی وہ کہے کہ تم کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا، رسول کہہ سکتا ہے. اس وقت عاجز آ گئے، ناکام ہو گئے، بے بس ہو گئے، قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، قرآن چڑھا رہا، قرآن کے آگے گنگے ہو گئے اور سارے بے بس عاجز ہو گئے. لیکن قرآن نے آئندہ کے لیے بھی کہہ دیا کہ تم آئندہ کے لیے بھی نہیں کر سکو. اس کا مطلب کہ محمد رسول ہے، کوئی شخص اتنا رسک نہیں لے سکتا کہ آئندہ کے لیے بھی کہہ دے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیچھے تھے، اس لیے اللہ نے کہا محمد آگے یہ بھی کہہ دے اگر تم اب نہیں کر سکو گے نا، اب نہیں نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی کر ہی نہیں سکو گے. اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور پوری دنیا باوجود ترقی کے، باوجود خطابت اور شاعری کے، باوجود یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی اور باوجود دنیا کی ڈگریوں کے، باوجود کمپیوٹر کے دور کے، باوجود فارمولوں کے، باوجود بڑی باریکیوں اور بڑے سائنس کے، باوجود بہت زیادہ جو ہے نا یہ گہرائی تک پہنچنے کے، قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے پوری دنیا کے لیے. قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت جیسی کوئی صورت نہیں. لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر، خاص طور پر ان حکمرانوں پر، اتنی ٹھوس مضبوط کلام جس کے آگے مکہ کے رؤساء سردار وڈیرے ہی نہیں، پورے عرب کے سردار، پوری دنیا کے بادشاہ، یہود و نصارہ کے علماء، پادری اور ان کے مذہبی پیشوا اس قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال. یہ کچھ چند لمحوں کی بات نہیں، 23 سال قرآن آیا، محمد نے اس کی تفسیر پیش کی. سسم محمد زندہ جاگتا ہوا لوگوں کے سامنے موجود تھا، قرآن پیش کر رہا تھا، اس کی تفسیر بتا رہا تھا، اپنے عمل سے ایک نظام بتا رہا تھا اور پھر اس کو چلا رہا تھا. یہودی تھے، عیسائی تھے، عرب والے تھے، آتش پرست تھے، سارے عاجز آ گئے قرآن کے نظام کے آگے. اور ظالم حکمرانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، باعث ننگار بن چکے ہو. وہ جو چلے ہوئے کارتوس ان کے مذاہب عیسائی اور یہودی، اب تم ان کو جو ہے وہ جھنجھوڑ رہے ہو جیسے ہڈیاں چونڈی ہوئی پہ کچھ جوڑ رہا. تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنا بہترین نظام تمہارے پاس ہونے کے باوجود تم اس کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چل رہے. تمہاری مثال اس شہزادی جیسی ہے کہ جس نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہو اور ہار سنگھار سے سجی ہوئی بہترین مسند پر لیٹی ہو اور دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس ہو اور ایک بہکارن مانگنے والی آئے، کوڑیوں کی مالا، کوڑیوں کا ہار اس کے گلے میں ہو اور ہاتھ میں مانگنے والا کشکول ہو. وہ بد نصیب بدبخت شہزادی
پھولوں کی سیج پہ لیٹی ہوئی حسد بھری نگاہوں سے اس بہکار. یہ حالت ہے آج مسلمان حکمران و ظالموں کی کہ دنیا کی عظیم کتاب کے وارث جس کے سامنے اس وقت کے لوگ بھی, اس وقت یہودی نہیں تھے, عیسائی نہیں تھے, ان کے علماء نہیں تھے, ان سے پھر بھی اچھے تھے آج سے 1400 سال پہلے. سارے آج اس پہ پس ہو گئے, اس قرآن اس کے نظام کے آگے, محمد کی تفسیر کے آگے سسن. اور ظالموں تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی, جن کی کتابیں مٹ گئی, ان کی زبانیں مٹ گئی, جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے, جو اپنے معاشرے اور مذہب سے تنگ آ چکے ہیں, وہ تمہارے آئیڈیل بن چکے ہیں اور ان کے مشرب پہ تم چلتے ہو. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی. آخرت کی رسوائیاں تو تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اب دنیا میں بھی رسوائیاں, دنیا میں بھی جھوٹ کھل رہے ہیں اور پول کھل رہے ہیں. اس طرح اللہ ذلیل کرتا ہے جب اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. اتنا عرصہ ملا, سیاہ سفید کا مالک اللہ نے بنایا, اس کا حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ اس کا نہیں پوچھے گا کہ میں نے 16 کروڑ عوام کا اٹھنا بیٹھنا تیرے ہاتھ میں دے دیا تھا اور تو نے میری راہ اختیار کرنے کی بجائے تو نے گند والی راہ, بغاوت والی راہ اختیار کی. دنیا میں بھی باعث عبرت بنیں گے ایسے حکمران, اور آخرت میں بھی ذلت رسوائی ان کا مقدر ہوگی. تو معجزات کے سلسلہ میں بات آگے چلے گی انشاءاللہ, لیکن آج یہ بات بتائی گئی کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن, اور ہم اس کو معجزہ کب مانیں گے جب صحیح معنی میں اس قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران بھی اور عوام بھی اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے اس کو جگہ دیں اور اس کو اپنائیں اور اپنی اصلاح کریں. کیونکہ کامیابی کامرانی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو اسی میں ہے, ورنہ ذلت رسوائی اور بربادی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہوش دے اور امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں اور امت مسلمہ ذلت رسوائی سے نکلے اور اہل پاکستان اس مہنگائی اور جو ہے بدامنی والے طوفان عذاب سے نکلے. تو ایسے ہی نکلیں گے کہ جب صحیح معنی میں قرآن کو معجزہ مانیں گے اور حدیث رسول صلی کو اس کی تفسیر سمجھیں گے اور اس کو اپنائیں گے. اللہ توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, اللہم اهدنا الصراط المستقیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.